فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وطن کی قسمیں، وطن کی قسمیں، وطن کی دو قسمیں ہیں، وطن اصلی اور وطن اقامت، وطن اصلی اور وطن اقامت۔ وطن اصلی یعنی وہ جگہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں، گھر بسا ہوا ہے، گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں، یا وہاں سکونت کر لی ہے، وہاں شفٹ ہو گیا ہے، وہیں رہنے کو چلا گیا ہے، یا وہاں سکونت کر لی ہے اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا، مطلب شفٹ ہو گیا ہے نا۔ وطن اصلی یعنی وہ جگہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا، یہ وطن اصلی۔ دوسری ہے وطن اقامت، یعنی وہ جگہ کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو، یہ وطن اقامت۔ کسی نے ارادہ بنایا کہ چلے رمضان انشاءاللہ مدینے میں بنائیں گے، ہے نا، اور مدینہ شریف میں 20 روزے یا اس نے پورا مہینہ گزارنے کا ارادہ کیا، تو اب جو ہے وطن اقامت ہے نا، وہ جگہ کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو، وطن اقامت۔ اب وطن اقامت باطل ہونے کی صورت ہے کہ وطن اقامت کب ختم ہو جائے گا۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے۔ یہاں سے آپ احمد آباد گئے، آپ وہاں 15 دن رکے، پھر آپ نے اجمیر شریف کا ارادہ بنایا، ٹھیک ہے، اور اجمیر شریف میں بھی آپ کو 20 دن رکنا ہے، تو پہلے تو احمد آباد آپ کا وطن اقامت تھا، ابھی اجمیر میں جب آپ گئے اور وہاں 20 دن آپ رکنا چاہتے ہیں تو وہ بھی وطن اقامت ہو گیا، تو اب پہلا وطن اقامت یہ باطل ہو گیا، اب احمد آباد آپ کا وطن اقامت نہیں رہا۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے، یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادے سے ٹھہرا، پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادے سے ٹھہرا، تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہی۔ اب دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو، یوں ہی وطن اقامت وطن اصلی اور سفر سے باطل ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے اجمیر گئے، آپ نے 20 دن وہاں رکنا تھا، ٹھیک ہے، آپ 20 دن وہاں رکے، وہ آپ کا وطن اقامت بن چکا تھا۔ اب جب آپ واپس سے لوٹ کر آ گئے آپ کے وطن اصلی میں، تو اب وہ وطن اقامت باطل ہو گیا، اب وہ وطن اقامت نہیں رہا، اور یا آپ اس شہر سے باہر نکل گئے، سفر آپ نے شروع کر دیے، تو بھی وہ وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ تو وطن اقامت جو ہے یہ باطل ہونے کی صورتیں ہم نے پڑھے، کب باطل ہو جائے گا۔ کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک سے مسافت سفر ہے، ایک سے جائے گا تو شرعی مسافر کہلائے گا، اور دوسرے سے نہیں، کم چھوٹا راستہ ہے، مثال کے طور پہ 80 کلومیٹر ہے۔ کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک سے مسافت سفر ہے اور دوسرے سے نہیں، تو جس راستے سے جائے گا اس کا اعتبار ہے، جس راستے سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہے۔ اگر یہ لمبے راستے سے گیا تو یہ شرعی مسافر ہے، اور اگر چھوٹے راستے سے گیا جو شرعی مسافت نہیں بنتی تو یہ مسافر نہیں۔ نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں، اور دور والے سے گیا تو ہے، اگرچہ اس راستے کے اختیار کرنے میں اس کی کوئی غرض صحیح نہ ہو،
وہ بلا وجہ لمبے راستے سے گیا ہو، کوئی صحیح وجہ نہیں ہے اس کے لمبے راستے سے جانے کی، مگر پھر بھی وہ مسافر ہے۔ مسافر کب تک مسافر ہے؟ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے۔ سفر کے لیے گیا تھا، اب جب تک کہ یہ واپس لوٹ کر اپنی بستی میں نہیں آ جاتا تب تک کہ یہ مسافر ہے۔ یا آبادی میں جدھر جا رہا ہے، آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے تب تک کہ وہ مسافر ہے۔ یہ اس وقت ہے جب پورے 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر چل چکا ہو۔ یہ اس وقت ہے جبکہ وہ پورے 92 کلومیٹر چل چکا ہو۔ اگر 3 منزل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر پہنچنے سے پہلے، مثال کے طور پہ احمد آباد جانے کے لیے آپ نکلے، ابھی آپ نے ویرار کراس کرے، ٹھیک ہے، اور مطلب ابھی 92 کلومیٹر آپ چلے نہیں ہے، 92 کلومیٹر پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا آپ نے، ویرار سے سوچے نہیں جانا ہے اپنے کو، کینسل کرتے اپن واپس لوٹ جاتے ہیں، تو مسافر نہ رہا اگرچہ جنگل میں ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نکلے اور 92 کلومیٹر ابھی آپ چلے نہیں تھے، آپ نے ارادہ کینسل کر دیا سفر کا، آپ واپس لوٹ کے گھر کی طرف آ رہے، آپ مسافر نہیں ہے۔ سفر ناجائز ہو تو تب بھی کیا مسافر کے احکام لاگو ہو گئے؟ سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے، بہرحال مسافر کے احکام جاری ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ